وہ کالی رنگت اور بدِ نقوش والا کمی تھا جو غلام ابن غلام کی روایت کو زندہ رکھے ہوئے تھا۔ نام تو اس کا پتہ نہیں کیا رکھا گیا تھا، مگر اسے کالی رنگت کی وجہ سے سبھی کالو کہہ کر بلاتے تھے۔ باپ نے زمیندار سے قرض لے کر بیٹی کو بیاہی اور خود مر گیا۔ ہمارے معاشرے میں جاہلانہ رسم و رواج ہے، امیر ہو یا غریب، برادری میں ناک اونچی رکھنے کے لیے، شادی ہو یا فوتگی ہو، کھانے کے انتظامات ہم اپنی بساط سے بڑھ کر کرتے ہیں۔ فوتگی پہ تو غریب بھاری قرض لے کر بھی رشتہ داروں کے لیے روٹی کا انتظام کرتا ہے۔ دال چاول فوتگی پہ دینا اپنی توہین سمجھتا ہے۔ اگر کہیں کھانے میں کمی رہ جائے تو برادری والے جینا حرام کر دیتے ہیں کہ فلاں نے کھانا اچھا نہیں دیا، بس چاولوں پہ ٹرکھا دیا۔ شادی کے تو اس سے زیادہ برے حالات ہیں۔ ناک اونچی رکھنے کے چکر میں ساری عمر قرض اتارنے میں لگا دیتے ہیں۔ کالو باپ کا لیا قرض اتارنے حویلی میں جانوروں کی طرح کام کرتا، بلکہ کمیوں کو جانور ہی سمجھا جاتا تھا۔ وہ حویلی سے باہر کی دنیا سے کم ہی واقف تھا، جانتا تھا تو اتنا کہ دنیا ایک حویلی کی ہی طرح ہے، بے حس، دھتکارنے والی، بھوکا رکھنے والی، جس میں غلطی کی قطعی گنجائش نہیں، جس میں کوتاہی کی سزا ڈنڈے اور تھپڑ تھے۔ یہی سب کچھ سہتے اور سوچتے 5 برس بیت گئے۔ اب وہ 25 برس کا جوان بوڑھا تھا۔ حویلی کا مالک خدا بخش چند ماہ پہلے فوت ہو گیا تھا۔ اب اس کی واحد اولاد چودھری افضل تھا۔ جس طرح نسل در نسل غلامی منتقل ہوتی ہے، ٹھیک اسی طرح نسلوں میں فرعونیت بھی سرایت کرتی رہتی ہے۔ اکثر وہ سوچتا خدا بخش کے مر جانے کے بعد چودھری افضل بھی اگر مر جائے تو یقیناً میری غلامی کی زنجیریں ٹوٹ جائیں گی۔ آزادی کا احساس بڑا فرحت بخش ہوتا ہے۔ پنجرے میں قید پرندے کو جب آزادی ملتی ہے تو وہ اپنے پر پھیلا کر آزادی محسوس کرتا ہے۔ رگ رگ میں دوڑتی آزادی کا احساس غلامی کے پنجرے میں محسوس نہیں ہوتا۔ چودھری افضل کے کتے اس کی کمیوں سے زیادہ عیش میں تھے۔ دیسی گھی اور خالص دودھ ان کی روزمرہ کی خوراک تھی۔ ایک بار کمی نے کتے کے دودھ میں سے دودھ پی لیا تھا۔ چودھری کو پتہ لگنے پر اس نے چابک سے اس کی پٹائی کر دی تھی۔ 2 دن کتے کے ساتھ ہی باندھ کر اسے کٹورے میں کمی کو کتے کا جھوٹا دودھ پلاتا رہا تھا۔ اس کے بعد کسی کمی کی جرات نہ ہوئی کہ وہ دودھ کی طرف دیکھ بھی لے۔ چودھری افضل ابھی نام نہاد کنوارا تھا۔ چند دن بعد اس کی شادی تھی۔ شادی کی تیاریاں عروج پہ تھیں۔ کالو کمی کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ شادی کے بعد اس چودھری کے بچے ہوں گے، کیا ہم اس کے بچوں کی غلامی بھی کریں گے؟ کیا تا حیات غلامی ہی رہیں گے؟ یہ کیسا قرض تھا جو اتر ہی نہیں رہا تھا، جو کئی نسلیں اتارتی ہیں اور کئی وصول کرتی ہیں۔ وہ شاید جانتا نہیں تھا قرض کی غلامی سے نجات ممکن ہے، لیکن ذہنی غلامی سے نجات موت ہی آ کر دلاتی ہے۔ اسی حویلی کے ساتھ ہی دلہن والوں کی بھی حویلی تھی۔ یہ بڑے زمیندار تو نہیں تھے لیکن کم بھی نہ تھے۔ شادی سے 1 روز قبل رات کو مردانہ حصے میں شراب کے دور چل رہے تھے۔ بیہودہ موسیقی اور شراب سگریٹ کی ملی جلی بدبو سے کمرے میں ٹھہرنا محال تھا۔ کالو خدمت میں مصروف تھا۔ اچانک اسے بکائی آنے لگی۔ وہ باہر کو بھاگا۔ کمرے سے کچھ دور نکل کر اس نے چند گہری سانسیں لیں۔ یہ راہداری تھی، ساتھ اس کے چند منسلک کمرے تھے۔ یہ حصہ اندھیرے میں تھا۔ کمرے میں بھی مکمل خاموشی تھی۔ ابھی اسے یہاں کچھ لمحے ہی گزرے ہوں گے کہ ساتھ والے کمرے کا دروازہ بہت آہستگی سے کھلا اور کالو کے بازو کو گرفت میں لے کر کمرے میں کھینچ لیا گیا۔ وہ اس افتاد سے حواس باختہ ہو گیا۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے گھٹی گھٹی آواز میں منہ کھولنے کی کوشش کی۔ اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ کر خاموش رہنے کا اشارہ کر دیا گیا۔ یہ نرم و نازک نسوانی ہاتھ تھا۔ ہاتھ چوڑیوں کی کھنک اور مہندی کی خوشبو میں رچے بسے تھے۔ کمرے میں اندھیرا تھا لیکن خوشبو سے روشن تھا۔ وہ نسوانی وجود اس کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ جوان تھا، پہلی بار کسی نسوانی وجود سے آشنا ہو رہا تھا۔ اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جاتی رہی تھی۔ وہ خود پہ اپنا قابو کھو چکا تھا۔ 1 گھنٹہ بعد وہ خاموشی سے واپس کمرے میں ہو لیا، لیکن اندر طوفان برپا تھا۔ کمرے میں چودھری اور اس کے دوست نشے میں دھت مدہوش پڑے تھے۔
وہ انہیں اسی حال میں چھوڑ کر واپس اپنی کوٹھری میں آ گیا۔ وہ سنبھلنے اور سمجھنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا جو اس کے ساتھ ہوا ہے۔ کیا وہ حقیقت تھا؟ کہیں سگریٹ کے دھوئیں یا نشے کی بدبو سے اس کا دماغ تو نہیں چل گیا؟ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ سوچتے سوچتے دن چڑھ گیا۔ سورج اپنی لال آنکھیں لیے حویلی میں جھانکنے لگا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا، نہا کر باہر آ گیا۔ آج شادی تھی، آج کام بھی بہت زیادہ تھا۔ دھوپ میں درجنوں دیگیں چولہے چڑھی ہوئی تھیں۔ مہمان آ رہے تھے، کئی آ چکے تھے۔ دوپہر مہمانوں کو کھانا کھلا دیا گیا۔ شام ہوئی، ساتھ والی حویلی سے چودھری دلہن بیاہ کر اپنی حویلی لے آیا۔ آج چودھری افضل کی سہاگ رات تھی۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ اچانک دلہن نے چودھری افضل سے پوچھا، آپ کے ہاتھ میں کڑا تھا، وہ آج نہیں پہنا؟ کل رات تو آپ کے ہاتھ میں تھا۔ چودھری چونک کر پوچھنے لگا، کل رات تم نے کڑا میرے ہاتھ میں کہاں دیکھ لیا؟ کڑا تو میں پہنتا ہی نہیں۔ دلہن روحان سی ہو کر کہنے لگی، کل رات آپ نے ہی تو چپکے پیغام بھجوایا تھا اور ملنے کو کہا تھا، تو میں راہداری والے کمرے میں آ گئی تھی۔ اس کے تھوڑی دیر بعد آپ بھی آ گئے تھے۔ آپ کے دائیں ہاتھ میں بھاری کڑا تھا۔ چودھری کے خمار کی جگہ غیظ و غضب نے لے لی تھی۔ وہ کمرے میں خونخوار درندے کی طرح چکرانے لگا۔ سوچنے لگا، نشہ دو آتشا کرنے کے لیے دلہن کو بلوایا اسی نے تھا۔ پھر نشے میں مدہوش چودھری اپنا ہوش بھی کھو بیٹھا۔ وہ کڑے کے ساتھ کڑیاں ملانے لگا کہ رات کو وہ مدہوش ہونے سے پہلے وہ کالا کمی کمرے سے اچانک نکلا تھا۔ پھر اس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ ہاں، وہی تو کڑا پہنتا تھا۔ کڑیاں ملاتے ہوئے وہ کڑے والے تک پہنچ چکا تھا۔ وہ کمی جن کو وہ اپنے کتوں والے کٹورے میں دودھ زبردستی پلاتا تھا، وہ کمی جو بدھے نقوش اور کالی رنگت والا تھا، وہ آج میری عزت سے کھیل گیا، میرا غرور تار تار کر گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو کی بجائے لہو بہہ رہا تھا۔ اگر وہ کمی کو مار بھی دیتا، لیکن جھوٹے کا جو احساس اس کے اندر پیدا ہو چکا تھا، اسے کیسے مارتا، اور چودھری کتوں کا جھوٹا کیسے حلق سے اتار سکتا تھا؟ صبح صبح کالو کمی کو اس کی کوٹھری سے جھنجھوڑ کر اٹھایا گیا۔ وہ آنکھیں ملتا ہوا اٹھانے والے کو دیکھنے لگا۔ یہ شفیع تھا، یہ بھی کمی تھا، گھوڑوں کو سدھانے والا۔ اس کی آنکھیں میں آنسو تھے جو بیک وقت خوشی اور دکھ کا اظہار کر رہے تھے۔ کالو الجھن سے اسے دیکھنے لگا۔ شفیع فرط جذبات میں کالو کو گلے لگا کر رونے لگا۔ کالو، آج ہماری زنجیریں ٹوٹ گئی ہیں، ہماری گردنوں سے پٹے نکل گئے ہیں۔ کالو اسے خود سے جدا کرتے ہوئے بولا، آخر ہوا کیا ہے؟ کالو، چودھری افضل نے خود کو، اپنی اور گھر والوں کو گولی مار کر خودکشی کر لی ہے۔ کالو کو اپنے کانوں پہ یقین نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اس جھنجھوڑتے ہوئے پوچھنے لگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں خودکشی کی چودھری نے؟ شفیع کہنے لگا، آج صبح ملازم انہیں ناشتے کے لیے اٹھانے گئے تھے۔ کافی بار دستک دینے پہ بھی دروازہ نہیں کھلا تو نیچے بھاگ آئی میں اور کچھ مزید کمی ڈرتے ڈرتے اس کے خوابگاہ کے دروازہ توڑ دیا۔ آگے ان دونوں کی لاشیں پڑی تھیں جو شاید رات کے پہلے پہر ہی خودکشی کی گئی تھی۔ جب چودھری کی رشتہ دار اور دوست نشے میں دھت ہوائی فائرنگ کر رہے تھے، یہ تب کی بات ہے۔ وجہ ابھی تک کسی کو بھی پتہ نہیں چلی تھی۔ کالو کمی اور شفیع باہر احاطے میں آ گئے۔ یہ خودکشی کا سیدھا سیدھا معاملہ تھا۔ چودھری کے رشتہ داروں کو کسی پہ کوئی شک نہیں تھا۔ وہ اسے کالے جادو کا اثر کہہ رہے تھے۔ وہ شاید آہوں کا اثر نہیں مانتے تھے جو عرش پہ بنا کسی رکاوٹ پہنچتی ہیں۔ چودھری کی تدفین کے چند ہی دن بعد حویلی اور جائیداد چودھری کے رشتہ داروں میں تقسیم ہو چکی تھی۔ وہ کمیوں کا سایہ بھی برداشت کرنے کے روادار نہیں تھے۔ سارے کمیوں کو حویلی سے بھگا دیا گیا تھا کہ مبادا انہی میں سے کسی نے کالا جادو نہ کروایا ہو۔ پیارے ناظرین، السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل لولی اینجل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔